السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ نساء کا رکوع نمبر 14، اور یہ بہت چھوٹا سا رکوع ہے۔ اس رکوع کی شروع کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت نہ کرنے والوں کا حکم بیان فرمایا، کیونکہ جب ہجرت کا حکم آ گیا، ہجرت کرنا فرض ہو گئی، یعنی جو لوگ مکے میں ہیں مسلمان، ان کو جب موقع ملے تو وہ کہاں چلے جائیں؟ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، حالانکہ وہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کی۔ کوئی عذر، کوئی پرابلم ہے تو الگ بات ہے، لیکن آپ کے پاس موقع ہے، آپ جا سکتے ہو، لیکن پھر بھی ہجرت نہیں کر رہے۔ تو جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ایسے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آئے گا وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنہوں نے گناہ کیا۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب کہ گناہ کرنا، کیونکہ گناہ آدمی کرتا ہے تو اپنے ہی نقصان کرتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کا حکم بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے، اور جب موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس بیچ میں ان کے اور فرشتوں کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہنے لگے ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، لہذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے لفظی ترجمہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم، ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، ملائکۃ، فرشتے، ظالمی، جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، قالو، تو فرشتوں نے ان سے کہا، فیما، کس حال میں تھے، کنتم، تم لوگ، قالو، تو ان لوگوں نے کہا، کننا، کہ ہم لوگ، مستضعفین، بے بس تھے، فی الارض، زمین میں، یعنی ہم تو زمین میں بے بس تھے، مجبور تھے۔ جیسے ہمارے یہاں انڈیا میں بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ارے کیا کریں، حالات ایسے ہیں، ہے نا، حالات ایسے ہیں، مجبوری میں یہ سب کرنا پڑتا ہے، مشرکانہ کفریہ اور شرکیہ رسموں کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس وقت بھی کچھ مسلمان تھے جو زبان سے بس مسلمان تھے، لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو کہتے تھے بے بس ہیں ہم تو۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، الم تکن، کیا نہیں تھی، ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعۃ، کشادہ، فتہاجروا، تو تم ہجرت کرتے، فیہا، اس میں، فاولئک، تو ایسے ہی لوگ ہیں، مأواہم، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، وساعت، اور وہ کیا ہی، مصیرہ، برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو واقعی میں مجبور ہیں، جو مکے سے مدینہ ہجرت ہی نہیں کر سکتے، تو وہ اس عذاب سے الگ ہیں، وہ ان کا حکم الگ ہے بالکل۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، اس انجام سے مستثنیٰ ہیں وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الا المستضعفین، الا، مگر وہ لوگ بے بس ہیں، من الرجال، یعنی مرد، والنساء، عورتیں، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون، جو راستہ نہیں پاتے ہیں، جو ہجرت کی، لا یستطیعون، جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، حیلہ، یعنی کوئی تدبیر کی، ولا یہتدون، اور نہیں پاتے ہیں نکلنے کا، سبیلا، کوئی راستہ، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فَأُولَئِكَ، تو یہ وہ لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ، کہ امید ہے اللہ، ان یعفو، ان کو معاف کر دے، عنہم، ان کو، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ، عفواً، معاف کرنے والا، غفورا، اور مغفرت کرنے والا ہے۔
وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ بھئی ہجرت جو اللہ کے لیے اپنا گھر، مکان، کاروبار چھوڑ دے گا تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، وہ اللہ کی زمین میں بہت جگہ اور بہت بڑی گنجائش پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کو کر گزرو، بس چنتا مت کرو کاروبار کی، گھر بار کی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ کے پاس رزق کے خزانے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ، اور جو شخص ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن بہت جگہ، کثیر مراغمن وہ زمین میں بہت جگہ، کثیرا وسعا اور بڑی گنجائش پائے گا۔ وَمَن یخرج، اور جو شخص نکلے گا، من بیتی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ اللہ کے لیے، ورسولی اور اس کے رسول کے لیے، ثم پھر یدرکہ اس کو پکڑ لے موت، اس کو موت آ جائے، فقد وقع تو ثابت ہو گیا، پکا ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ پر، وکان اللہ اور اللہ غفوراً مغفرت کرنے والا ہے، رحیمہ اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آج کا رکوع تھا، بہت چھوٹا، میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی سب سے چھوٹی یہ تفسیر کی کلاس ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ہجرت کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اور یہ کہا کہ دیکھو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو، چنتا مت کرو، لیکن کوئی نہیں چھوڑ رہا ہے اور بہانے تلاش کر رہا ہے کہ ارے صاحب میں تو مجبور تھا، بے بس تھا، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر اس کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کے لیے قربانی دینا پڑیں گی، اور قربانی دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ راستے بھی کھولے گا دنیا کے اور آخرت کا تو اجر پکا ہے۔ مان لیجیے دنیا میں اگر عیش و آرام اور امید کے مطابق نہ بھی ہو سکا تو کیا ہوا، آخرت میں اجر پکا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی اطاعت ہم سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔